ارشاد صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اشراق، چاشت اور اوابین ان تینوں نمازوں کے کیا کیا فضائل ہیں اور کہاں سے ثابت ہیں؟ دیکھیے، میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ نمازوں کے متعلق اس کے فضائل اور اس کے مسائل پر جامع اور مدلل کتاب ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہے، نماز اہل سنت والجماعت۔ میں آپ کے فائدے کے لیے اس کو سامنے لایا ہوں۔ نماز اہل سنت والجماعت میں استاذ محترم نے نفل نمازوں کی رکعات اور ان کے فضائل کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔ آپ نے 3 نمازوں کی بابت پوچھا ہے، اشراق، چاشت اور اوابین۔ استاذ محترم کی اس کتاب سے ہم ان کے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور آپ کو یہ عرض بھی کرتے ہیں کہ اس کتاب کا آپ ضرور مطالعہ فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ www.ahnafmedia.com پر یہ موجود ہے PDF شیپ میں، آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ فرما لیں۔ اشراق کی نماز کے متعلق استاذ محترم لکھتے ہیں، نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی 2 یا 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، جس کا ثواب ایک حج اور عمرہ کے برابر ہے۔ حدیث جو کوٹ کی ہے سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی پھر وہیں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کا لفظ 3 بار ارشاد فرمایا۔ تو یہ اشراق کے فضائل ہیں۔ چاشت کے فضائل پر استاذ محترم نے جو حدیث کوٹ کی ہے وہ مجمع الزوائد حدیث نمبر 3419 ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چاشت کی 2 رکعت پڑھی تو اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، جس نے 4 رکعت پڑھی تو اس کا نام عابدین میں لکھا جائے گا، جس نے 6 رکعت پڑھی اس دن اس کی کفایت کی جائے گی، جس نے 8 پڑھی اسے اللہ تعالیٰ اطاعت شعاروں میں لکھ دیں گے، اور جس نے 12 رکعت پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بابرکت نماز ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عظیم الشان فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے اوابین نماز کا لکھا، استاذ محترم اس کے متعلق لکھتے ہیں، نماز مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں، احادیث میں اس کا بڑا ثواب منقول ہے۔ جو حدیث کوٹ کی ہے وہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، والیوم نمبر 1 اور پیج نمبر 98۔ آپ لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو نماز اہل سنت والجماعت میں آپ کے پوچھے گئے سوال کا مدلل جواب موجود ہے، تو تمام سامعین سے گزارش ہوگی کہ نفل نمازوں کا بھی اہتمام فرمایا کریں، اور نفل نمازوں کے فضائل ذہن میں رکھ کر اگر عبادت کی جائے تو عبادت کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور اس کتاب کا مطالعہ ضرور فرمایا کریں تاکہ ہمیں اپنے نماز کے دلائل اور فضائل یہ میسر آتے رہیں، اس سے ہماری عبادت اور ذوق شوق بہت بڑھتا ہے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شب و روز شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز اہل سنت والجماعت اور استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔